يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سورہ فاتحہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی یہ سورہ مبارکہ ہے، اور یہی سورہ مبارکہ جیسے گزشتہ نشست میں ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن کریم کی تمام تعلیمات کو اکٹھا کیا جائے تو اس کا مرکز و محور چار چیزیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان چاروں چیزوں کو اس سورہ مبارکہ میں بیان فرما دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، درجہ کمال تک ہر چیز کو وہ پہنچانے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہی وحدہ لا شریک ہے، نہایت رحم فرمانے والا اور بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک وہی وحدہ لا شریک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اگلی آیات میں انسان دعا اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان نیک بختوں کا راستہ جن پر الہی تو نے اپنا انعام اور اپنا فضل کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ اور اس سورہ مبارکہ کو متعدد ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ دو کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور تیسرا جو نام ہے اس سورہ مبارکہ کا، اس میں سورۃ الحمد کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی حمد بیان کی گئی ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بقرہ کا ذکر ہے، ایسے سورہ اعراف، سورہ انفال اور سورہ توبہ وغیرہ کو ان کے ناموں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، کہ ہم نے آپ کو 7 آیات عطا فرمائیں جو دہرائی جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری اس حدیث کی لے کر آئے ہیں، اس کو روایت کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ سبع المثانی ہے، اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جیسے گزشتہ نشست میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ام القرآن کہا جاتا ہے، اور اس نشست میں یہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص پر سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جس کو بچھو نے کاٹا ہوا تھا، اور پوچھا کہ تم نے کیا کیا، تو اس نے کہا میں نے ام الکتاب کی تلاوت کی ہے اور اس کا دم کیا ہے، لہٰذا اس سورہ مبارکہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی سورہ فاتحہ کو کافیہ بھی، سورۃ الوافیہ بھی کہا جاتا ہے، الکافیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ الصلاح بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الدعاء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، پھر بندے کی عبادت کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا، اس کے بعد اللہ رب العزت سے صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی دعا کی جاتی ہے،
اور دعا اور سوال کا یہی اسلوب ہے کہ سب سے پہلے کسی کی تعریف کی جائے، پھر انسان جو ہے اپنی عبادت کا ذکر کرے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کا ذکر جب آتا ہے تو آپ نے سورہ شعراء میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے لیے دعا مانگی ہے، فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی فہو یہدین، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی ہے جو مجھے وفات دے گا اور وہی ہے جو مجھے زندہ فرمائے گا. اور پھر فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، یوم الدین وہی ہے جس سے مجھے امید ہے قیامت کے دن وہی میری ظاہری اور باطنی خطاؤں کو معاف فرمائے گا. اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جس سے ہمیں بخشش کی امید ہے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْعَالَمِينَ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے رب مجھے حکم عطا فرما اور مجھے نیکیوں کے ساتھ لا. یہ وہی پہلے اللہ رب العزت کی حمد بیان کی، اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کی، پھر اللہ رب العزت سے دعا کی درخواست کی جا رہی ہے. اور سورہ فاتحہ جو ہے اس کے فضائل میں بڑی فضیلت کی حامل یہ سورہ مبارکہ ہے. اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اور میرے بندے کے درمیان سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا. فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین، کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو میرے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے. جیسے کہ اللہ رب العزت آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان یہ دعا مانگتا ہے سورہ فاتحہ کے لیے، جب وہ کھڑا ہوتا ہے قال العبد فإنه قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے قال اللہ تعالی حمدنی عبدی. ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب ہاتھ باندھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. دیکھیں سورہ بقرہ میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اس حدیث کو قرآن کریم کے اس فرمان سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ صحابہ کرام سے کسی نے سوال کیا کہ جب ہم اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، کسی غیر مسلم نے سوال کیا، تو وہ بت وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور جب تم اپنے خدا کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری دعا کو، تمہاری عبادت کو، تمہاری نماز کو کیسے قبول کرتا ہے، کیسے تم نماز ادا کرتے ہو. تو صحابہ بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، تو اسی وقت جبرائیل امین یہ آیہ مبارکہ لے کر نازل ہو جاتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے میرے نبی میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں کیسے جواب دیتا ہوں. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو انسان کو درجہ کمال تک سب جہانوں کو پالنے والا ہے، تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اور دوسری آیہ مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی وہ زبان سے مجھے پکارتا ہے اجیب دعوت الداعی، میں فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں.
میں فوراً اس کی جو دعا ہے، جو اس کی پکار ہے، اسے سنتا ہوں اور اسے اجیب دعوت الداعی قبول کرتا ہوں اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ اور پھر فرمایا جب انسان کہتا ہے وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، جب بندہ کہتا ہے الرحم، بڑا مہربان، اور اللہ تو بڑا رحم فرمانے والا ہے، قال اللہ تعالی اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری خوبی بیان کر رہا ہے، میری کبریائی کو بیان کر رہا ہے۔ اجیب دعوت الداعی، آپ پکاریں تو صحیح۔ قرآن کریم میں جو نماز میں ہم سبق پڑھتے ہیں، ہر فکرے کے عوض میں ایک حکمت ہے، ایک بیان ہے، ایک اللہ رب العزت نے اس کا مقصد پیدا کیا ہے، انسان اس کو سمجھے۔ ہم بغیر سمجھے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ہم یہاں پہ 20-25 کا مجمع ہے، شاید کو 2-4-5 کو وہ جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں اس کا کیا ترجمہ آتا ہے۔ آپ نماز ادا کریں، ساتھ آپ کو پتہ ہو میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ دیکھیں نماز میں لذت کیسے آتی ہے جب انسان کو یہ پتہ چلے، جب میں کہتا ہوں الرحمن الرحیم تو اللہ آگے سے کہتا ہے اسنا علی عبدی، پروردگار کہتا ہے یہ بندہ نماز ادا کر رہا ہے لیکن میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ اور پھر جب انسان کہتا ہے مالک، وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَقَالَ فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس انسان نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا ہے۔ جب انسان کہتا ہے اللہ تو ہی روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ انسان ہے، اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا ہے۔ اور جب فرماتا ہے قال، انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس وقت قال ھذا بینی و بین عبدی، کہ اب میرے اور میرے انسان کے درمیان یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اور جب انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے۔ کتنی عظمت کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب یہ میرے بندے کے لیے ہے، اب میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے گا یہ میں اس کو اس سوال کا جواب عطا کروں گا، میں اسے وہ چیز عطا کروں گا۔ اور ایک اور حدیث ہے، مختصر سی اس کو بیان کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں قال بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقہ، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل امین بیٹھے ہوئے تھے، تو عند النبی صلی اللہ سمع نقیضا، تو جیسے دروازہ کھلتا ہے تو ایک چچاہٹ کی آواز آتی ہے، ایسی آواز سنائی دی۔ فرفع رأسہ، تو جبرائیل نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا، فقال ھذا باب من السماء، یہ آسمان کا یا رسول اللہ دروازہ ہے، فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آج اس کو کھولا گیا ہے، اس سے پہلے اس دروازے کو اللہ نے کبھی نہیں کھولا۔ اور پھر فرمایا فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم، کہ ایک فرشتہ ابھی نازل ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اس سے قبل اس فرشتے کو زمین پہ نہیں بھیجا۔ فسلم فقال، سلام عرض کیا اور کہا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب وخواتیم سورۃ البقرہ، فرمایا اللہ رب العزت نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں، 2 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی نبی کو نہیں عطا ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے سورہ مبارکہ، اس کی تعلیمات ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں اس کے اسباق کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، دیکھیں آپ کو نماز میں عبادات میں کیسے لذت محسوس ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتے ادا فرما لے، وما توفیق